نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ سورۃ ابراہیم کا درس چل رہا ہے۔ اس سورت کی آج آیت نمبر 10 سے لے کر 11 تک تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسولوں نے اپنی قوموں سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، اللہ کے معاملے میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو اور تم خواہشی معجزات مانگتے ہو، تم اللہ رب العزت کی خلقت کی طرف دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح اللہ رب العزت نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ فاطر کا لفظ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ فاطر کا مطلب یہ ہے کہ بغیر نمونے کے کسی چیز کو پیدا کرنا، کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کر کے دکھلا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو اس طرح کا کچھ کام کر سکے، اور پھر بھی تم اللہ کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہو کہ اللہ رب العزت کو نہیں مانتے۔ اتنے بڑے آسمان بنا دیے، ایک نہیں 7 آسمان، اور زمینیں اتنے بنا دی پھیلا دی، ایک زمین نہیں 7 زمینیں اللہ رب العزت نے بنا دی، ان کی طرف تمہارا غور و فکر نہیں جاتا، اس کے باوجود بھی اللہ کے معاملے میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ تو تمہیں بلاتا ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اور اس کے آنے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں اور تمہیں ایک معین مدت تک تمہیں فائدہ اٹھانے دیں کہ راہ راست پر آ جاؤ گے، دنیا کی زندگی بھلائی والی ہو جائے گی، جتنا عرصہ رہو گے بھلائی کے ساتھ رہو گے، اگر کفر کے اندر رہو گے تو یہاں پہ بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی چل کر نقصان ہے، اس لیے بھلائی کے راستے پر آ جاؤ تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، اور ایک معین مدت تک تمہیں فائدہ اٹھانے دیں گے، پھر یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے، پھر آخرت کے اندر تمہارے لیے سہولیات رہے گی۔ انہوں نے قوم نے جواب دیا اپنے رسولوں کو کہ نہیں ہو تم، ہماری ہی مثل ایک بشر ہو، ایک انسان ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام تک شرک نہیں تھا اور کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتا تھا، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک شروع کیا، اور انہوں نے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تم تو ہماری ہی طرح انسان ہو، بشر ہو، اگر کوئی اور مخلوق ہوتی تو ہم مان لیتے۔ اسی طرح ہر نبی کو یہی بات کہی گئی کہ تو ہماری طرح ہی ہے، ہم آپ کو کس طرح مان لیں۔ گزشتہ آیتوں کے اندر کل گزرا کہ اللہ رب العزت نبی بھیجتے ہیں تو اسی قوم سے اور اسی قوم کی زبان کے اندر بھیجتے ہیں تاکہ ان کی سمجھنے میں آسانی ہو، اس سے اللہ رب العزت نے انہی کی زبان میں نبی بھیجا ہے۔ اب یہ بشر کا ان کا اعتراض کرنا عجیب اعتراض تھا۔ اگر خود ہی غور و فکر کر لے کہ اگر کوئی فرشتہ ہوتا نبی بنا کر بھیجا جاتا تو ان کو نہ غم کا پتہ، نہ کوئی دکھ کا پتہ، نہ اس کو گرمی کا پتہ، نہ اس کو سردی کا پتہ، تو وہ کس طرح اس کی پیروی کر سکتے تھے؟
گرمی کے روزے ہیں، فرشتہ اگر آتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے، وہ تو روزے سے پاک، نہ اس کو گرمی لگتی ہے، نہ وہ کھانے سے پاک، نہ اس کو کھانے کا بھوک کا احساس، تو اس کی پیروی کس طرح کی جاتی ہے؟ وہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سمجھانے لگ گیا، یہ تو ہمارے موافق ہے ہی نہیں، نہ یہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے۔ لیکن جب انسان آ گیا تو پھر بھی اعتراض کہ ہماری مثل ہے، بازار میں جاتا ہے، خریدتا ہے، فروخت کرتا ہے، ایسا نبی ہم نہیں مانتے، اس کے اوپر اعتراض کیا کرتے تھے۔ حالانکہ انسان کے ایک موافق نبی ہونا یہ انسان کے لیے بہت سہولیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے۔ تو غم کا جس کو احساس ہوگا وہی بات کو سمجھے گا۔ فرشتوں کو نہ غم ہے، نہ شادیاں ہیں، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، ان کو کوئی احساس ہی نہیں، وہ کس طرح کا نبی بنا کر بھیجا جاتا، کس طرح تمہیں وہ سمجھاتا۔ یہ ان کا اعتراض ایک طرح سے عجیب تھا۔ اور وہ تم چاہتے ہو کہ ہم زمین میں فساد مچائیں، اور تم روکتے ہو ان چیزوں سے جس سے ہمارے آبا و اجداد عبادتیں کیا کرتے تھے، تو ہم روکنے والے نہیں ہیں، بس آپ کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ ان کی قوموں نے یہ جواب دیا، حالانکہ ان کے آبا و اجداد کا آج کل کی بھی مثالیں دی جاتی ہے، اگر کسی کو راہ راست پر آنے کا کہا جائے تو یہی جواب ملتا ہے کہ ہمارے آبا اجداد تو یہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کس طرح کی باتیں سمجھاتے ہو؟ تو ان کو بھی یہی جواب دیا جاتا تھا انبیاء اکرام کو کہ ہمارے آبا و اجداد اسی طرح کیا کرتے تھے، اسی طرح ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ اگر آپ نبی ہو تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ بس خواہشات کی معجزہ ہی مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو نشانی دی، معجزہ دیا، لیکن انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق معجزہ مانگا۔ تو نبیوں نے ان کو جواب دیا، رسولوں نے، کہ ہم تو تمہاری ہی مثل ایک انسان ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان کیا، اور اللہ جس کے اوپر احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو نواز دیتا ہے۔ بس اللہ رب العزت نے ہمیں نواز دیا ہے، ہمارے اوپر احسان کیا، اور ہمارے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہم تمہاری خواہشات کے مطابق معجزے لا کر دکھلاتے رہیں۔ ہم تو اللہ رب العزت کی طرف سے واضح دلیل دکھاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت حکم دیتا ہے تم جو چاہو گے ایسا معجزہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہیں لا کر دکھاتے رہیں۔ بس ہم چاہیے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے مومن، اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کا مددگار ہوا کرتا ہے۔ قالت رسولهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہا ان سے ان کے رسولوں نے کہ کیا اللہ کے معاملے میں تم شک میں ہو کہ جنہوں نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کر دکھلایا۔ یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہاری مغفرت کر دے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک معین مدت تک مؤخر کر دے، فائدہ اٹھانے دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، قوم نے جواب دیا کہ تم نہیں ہو مگر ہماری ہی مثل ایک بشر۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو ان چیزوں سے جس کے ہمارے آبا و اجداد عبادات کیا کرتے تھے، بس اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آ جاؤ۔ قالت لهم رسلهم، ان کی قوم کے سوال کے جواب میں رسولوں نے فرمایا، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر تمہاری ہی مثل انسان بشر، ولکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ رب العزت احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم تمہارے پاس کوئی نشانی لے کر آ جائیں مگر اللہ رب العزت کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں۔